نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد عن زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ قال قال اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ قال سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام قالوا فما لنا فیها یا رسول اللہ قال لكل شعرة حسنة قالوا فالصفوف یا رسول اللہ قال علیہ السلام فالصفوف لكل شعرة حسنة او كما قال علیہ الصلاة والسلام۔ دین اسلام میں دو اہم عبادتیں، دو عیدوں میں سے ایک عید عید الاضحیٰ ہے۔ روئے زمین پر بسنے والے اہل ایمان ذی الحج کی 10 تاریخ کو عید الاضحیٰ کا دن بڑے اہتمام اور جوش و خروش کے ساتھ مناتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ ہجرت کرنے سے پہلے مدینہ کے لوگ سال میں 2 تہوار منایا کرتے تھے۔ یہ تہوار لہو و لعب پر مشتمل ہوا کرتے تھے۔ ان تہواروں میں لوگ اپنے دلی خواہشات اور نفسانی کھیل کود کیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دریافت کرنے پر لوگوں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، زمانے جاہلیت سے یہ تہوار چلے آ رہے ہیں اور ہم لوگ مناتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے تمہیں اس سے بہتر 2 دن عطا کیے ہیں، وہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کا دن ہے۔ سامعین محترم، عید الاضحیٰ اس دن کو اس اعتبار سے بھی بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس دن میں بندوں کی دعاؤں کا اللہ کے ہاں شرف قبولیت ہونا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن اللہ کے ہاں بندوں کی دعاؤں کے قبول ہونے کی خوشخبری سنائی ہے، اور اس اعتبار سے بھی اس دن کو اہمیت اور فضیلت حاصل ہے کہ اللہ کے ہاں بندوں کے اعمال میں سے سب سے زیادہ پسندیدہ عمل، بہترین عمل اس دن اللہ کے راستے میں جانور کو قربان کرنا ہے۔ قربانی یہ لفظ قرب سے بنا ہے، اور قرب عربی زبان میں کہتے ہیں قریب ہونا، نزدیک ہونا۔ تو چونکہ قربانی کے ذریعے بھی بندہ اللہ تعالیٰ کا قرب اور اس کی نزدیکی حاصل کرتا ہے، اس لیے اس کو قربانی کہا جاتا ہے۔ شریعت کی اصطلاح میں قربانی ایک مالی عبادت ہے کہ خاص جانور کو خاص دنوں میں اللہ کے حکم کی تکمیل میں اللہ کی خوشنودی اور رضا کو حاصل کرنے کے لیے اس کو ذبح کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ 10 سال رہے، ہر سال بڑے اہتمام کے ساتھ قربانی کی۔ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ ذبح کیے۔ اس قربانی کی اہمیت اس بات سے بھی واضح ہوتی ہے کہ صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عرض کی، اے اللہ کے رسول، ما هذه الاضاحی، یہ قربانیاں کیا ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ سنت ہے۔ خواب میں اللہ تعالی نے اولو العزم پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ان کی قیمتی چیز یعنی بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کی قربانی مانگی،
تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم کی تعمیل میں اپنے سر کو تسلیم خم کر دیا، اللہ رب العزت کے حکم کی تکمیل میں دونوں چل پڑے اور اللہ کے حضور اپنے اس قربانی جیسے عمل کو پیش کیا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ایک دمبا بھیج کر اس کی قربانی کروائی۔ تو ان دونوں کی، حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اور حضرت سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کی اس عمل کو اللہ کے ہاں ایسی قبولیت حاصل ہوئی، اللہ کے ہاں یہ عمل اس قدر پسندیدہ ہوا کہ اللہ رب العزت نے قیامت تک کے لیے اس کو جاری اور ساری رکھا۔ آپ علیہ السلام کی زندگی سے بڑے اہتمام کے ساتھ اس عبادت کی ادائیگی سے اس کی فضیلت اور اہمیت واضح ہوتی ہے کہ 10 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے اہتمام کے ساتھ ہر سال قربانی کی۔ تو یاد رکھیے، قربانی یہ مستقل ایک عبادت ہے، جس طرح نماز ایک مستقل عبادت ہے، نماز ادا کریں گے تو ذمے سے اس کی ادائیگی ہوگی، اس کا اجر اور ثواب ملے گا۔ اسی طرح حج یہ بھی ایک مستقل عبادت ہے، اگر کسی کے ذمے لازم ہو گیا ہے تو جب تک اس کی ادائیگی نہیں کرے گا اس کے ذمے سے ساقط نہیں ہوگا۔ اسی طرح روزہ بھی ایک مستقل عبادت ہے، روزے کا اجر اور ثواب اگر حاصل کرنا چاہتے ہیں تو روزہ رکھنا پڑے گا، جیسے کہ ماہ رمضان کے روزے ہیں۔ تو اسی طرح یہ قربانی بھی ایک مستقل عبادت ہے۔ تو قربانی مستقل عبادت ہے، تو اور قربانی کا نام کس چیز کا ہے؟ جانور کو ذبح کرنا۔ اگر ہم قربانی مطلب یہ کہ جانور کو ذبح کرنے کی جگہ کوئی اور نیک عمل کرتے ہیں، کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کر دیتے ہیں، کسی کے پاس پہننے کے لیے لباس نہیں، قیمتی سے قیمتی لباس اس کو خرید کر دے دیتے ہیں، کسی کے پاس رہنے کے لیے گھر نہیں ہے، رہائش نہیں ہے، اس کو ہم اس جانور کی قربانی کا جو جانور خریدنا تھا اس قیمت کے بدلے میں ہم اس کا تعاون، اس کی مدد کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیں، ایسی صورت میں جس کے ذمہ قربانی لازم اور واجب ہے، اس کی طرف سے یہ قربانی ادا نہیں ہوگی کوئی اور عمل کرنے کی وجہ سے، بلکہ وہ شخص قربانی جیسے عمل کو چھوڑنے کی وجہ سے گناہ گار ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اگر توفیق دی ہے تو آپ جس کی مدد اور تعاون کرنا چاہتے ہیں تو اس کی اور بہت ساری صورتیں ہیں، اس کے ساتھ صدقے کی صورت میں کریں، خیرات کی صورت میں کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک زکوٰۃ کا نظام رکھا ہے، اس کے ذریعے اگر آپ ضرورت مندوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو کریں۔ تو وہ قربانی ایک مستقل عبادت ہے، اس کو جانور ذبح کرنے کی صورت میں ہی اس عبادت کی ادائیگی ہوگی، اس کے علاوہ اس کی اور کوئی صورت نہیں۔ اور اسی طرح قربانی کا گوشت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کا گوشت بڑے شوق سے کھایا کرتے تھے۔ مختلف روایات میں آتا ہے کہ قربانی کے ایام میں قربانی کا گوشت اور اسی طرح دیگر ایام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے شوق سے گوشت کھایا کرتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے ملتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے ابلا ہوا گوشت بھی کھایا، کوئلوں پر بھنی ہوئی کلیجی بھی آپ علیہ السلام نے تناول فرمائی۔ گوشت جو خشک کیا جاتا ہے، جیسے کہ عرب میں رواج تھا کافی عرصے تک رکھنے کے لیے تاکہ گوشت خراب نہ ہو، اس کو خشک کیا جاتا تھا، آپ علیہ السلام نے وہ خشک گوشت بھی تناول فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دستی کا گوشت بڑے شوق سے تناول فرمایا کرتے تھے۔ اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الاضحیٰ کے دن کھانے کی ابتدا جو جانور قربان کیا گیا تھا اس کی کلیجی کے ساتھ ابتدا کی۔
اور مستحب یہی ہے کہ عید الاضحیٰ کے دن جس نے قربانی کی ہے اس کے لیے مستحب یہی ہے کہ وہ اپنے جانور کی قربانی کے گوشت کے ذریعے، اس کے کھانے کے ذریعے اس دن کی ابتدا کرے۔ تو مستحب یہی ہے کہ گوشت کے 3 حصے کیے جائیں۔ ایک حصہ عزیز و اقارب، دوست احباب وغیرہ کو تقسیم کیا جائے، اور ایک حصہ جو غربا ہیں، مساکین ہیں، فقیر ہیں، حاجت مند ہیں، ان کو تقسیم کیا جائے، اور تیسرا حصہ قربانی کرنے والا اپنے پاس اپنے اہل و عیال کے لیے رکھے۔ یہ مستحب درجے میں ہے۔ اگر قربانی کرنے والا سارے کا سارا گوشت اپنے پاس رکھتا ہے تو شریعت میں اس کی اجازت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 1 سال 3 دن کے لیے حکم لگایا تھا کہ 3 دن سے زائد قربانی کے گوشت رکھنے کی اجازت نہیں، صرف 1 سال کے لیے حکم تھا، پھر یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ اب قربانی کرنے والا 1 سال 2 سال جب تک چاہے قربانی کا گوشت اپنے پاس محفوظ رکھ سکتا ہے اور سارے کا سارا رکھ سکتا ہے، لیکن مستحب یہی ہے کہ وہ اس کے 3 حصے کرے۔ اہل و عیال زیادہ ہیں تو سارا گوشت بھی رکھ سکتا ہے، لیکن یہاں پر یہ بات یاد رہے کہ قربانی کا گوشت اجرت کے طور پر دینا اس کی اجازت نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ اسی طرح قربانی کے گوشت کو فروخت کرنا یہ بھی جائز نہیں ہے، لیکن شریعت اتنی اجازت دیتی ہے کہ گوشت آپ غیر مسلم کو بھی دے سکتے ہیں۔ قربانی کا موقع ہے، آپ کے گھر کوئی کام کرنے والا غیر مسلم ہے، آپ کے محلے میں آپ کا ہمسایہ، اوس پڑوس میں کوئی رہنے والا غیر مسلم ہے، ہندو ہے، سکھ وغیرہ ہیں، اگر آپ قربانی کا گوشت غیر مسلم کو دینا چاہتے ہیں تو وہ بھی جائز ہے۔ تو سارے میرے محترم، اللہ رب العزت ہمیں عید الاضحیٰ کا یہ ایام نصیب فرما رہے ہیں۔ ہم سب کی یہی کوشش ہونی چاہیے کہ ہمارا یہ عمل محض اللہ کی رضا کے لیے ہو، سنت ابراہیم علیہ السلام کی ادائیگی ہو، تاکہ اس کے ذریعے اللہ رب العزت اس قربانی کے جو اثرات ہیں، جو ثمرات ہیں، جو اس کی برکتیں ہیں، تمام امت مسلمہ کو نصیب فرمائے، اور ہر ایک کی اس قربانی جیسے عمل کو قبول فرمائے، اور اس سال جو حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے اس عمل کو بھی قبول فرمائے، اور ان کی دعاؤں کو ہمارے حق میں اور ہماری دعاؤں کو ان کے حق میں قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔